شب عاشور کے عنوان سے جاری اشر مجالس کا بند آج 8واں خطاب ہے۔ علم و عرفان سے مرصع اور انتہائی منفرد خطاب سے مسجع خطاب کا آثاریے سرکار علامہ زیب ممر ہو چکے ہیں۔ حضرت محترم، کل اور پرسوں خطابت کے ساتھ آپ نے اشعار بھی سنے، خوب داد بھی دی۔ یہی کہوں گا کہ گڑ کے ٹکڑے یا مصری کی ڈلی کو جدھر سے چکھے منہ مٹھاس ہی سے بھرے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کل کے ہی خطاب کا سرور لیتے ہوئے فرش اعلیٰ پہ بیٹھے مومنین آج بھی جنت کو منہ چھڑا رہے ہیں۔ آئیے شایان شان استقبال کیجئے خطیب ولایت، مفسر قرآن، سلطان العلماء، سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی۔ جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر۔ جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر۔ ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہتا تھا ہر نبی، اے ہر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر، اے ہر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر۔ بازو بلند نعرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ اب ان کی تھکن کے تم ذمہ دار ہو، میں نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ فجر توحید کی قسم، راتوں سے جدا 10 راتوں کی قسم، بات یہ ہے ہم سے، تم سے، مجھ سے، ہر شخص سے، آدم اور اولاد آدم سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا نا؟ قرآن سر پہ رکھو، کسی کو یاد ہے؟ بولو، شرما کیوں رہے ہو؟ چپ ہو جاؤ گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں یاد ہے۔ تو پھر اقرار کرو، جب مجھے یاد نہیں، میں نہیں شرما رہا، تم کیوں شرما رہے ہو؟ کائنات کے کسی بڑے سے بڑے عالم ربانی سے پوچھو کہ یاد ہے، کہے گا نہیں، قرآن کہتا ہے لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے آج لیا ہے۔ اِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ سورہ اعراف پڑھنا، لیا ہے، ہمیں یاد نہیں۔ وجہ کیا ہے لاہور والوں؟ خدائی سے عہد لیا، یاد نہیں، 72 سے لیا، سب کو یاد رہا۔ بڑی بات جو بس سر سے گزر گئی ہے۔ اب نبی صاحب ظہیر بھائی، ایسا ہے کہ جو کچھ یہاں ہے وہ سارے کا سارا عالم مثال میں موجود ہے۔ اس وقت عالم مثال میں بھی ایک ممبر ہوگا، اس پہ مجھ جیسا کوئی بیٹھا ہوگا، آپ جیسی شبیہیں وہاں ہوں گی، اسی طرح مجلس ہو رہی ہوگی۔ یہ پوری علمی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے دلائل دوں سے بھائی ہوگا۔ تو جو حسین کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے جو کچھ عالم مثال میں دیکھا،
میں کیا کروں، میں تھکن تو نہیں نہ اتار سکتا، لفظ بھیجنے کا ذمہ دار ہوں، آگے میرے پلے کچھ نہیں۔ ہاں تھک تھوڑا سا میں بھی گیا ہوں، ہاں سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، مگر نہیں میں اپنے لفظوں میں نہیں، ایک عالم ربانی کے لفظوں میں مولانا سمیع شیرازی بتانا چاہتا ہوں۔ آقا دربندی رضوان اللہ علیہ، یعنی ان کے بعد مجتہدین کو آقا کہنا شروع ہوا جی، اور بڑے بڑے مراجع کہتے رہے کہاں سے لاؤ گے مذہب آل محمد کے دفاع کے لیے دربندی جیسا اور محمد حسین کاشف الغطا جیسا۔ ہاں تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اگر خرید سکو تو نہیں تو نہ صحیح، بس چھوڑ دیا۔ تو پھر جب جانتے ہو ضرور مجھے بے مزہ کرنا ہوتا ہے چند سیکنڈ کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں آؤ یا نو، جو عالم مثال میں شیرازی صاحب اس وقت مجلس ہو رہی ہے، اگر وہ فرش پہ نہ اتری، شاید نے جب اپنے غضنفر کو جوتی کے صدقے علم کی بھیک بخشی، منبر سے کہہ رہا ہوں، ملک حق دعوے سے کہہ رہا ہوں، آقا جی چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھ لینا۔ وہ فرماتے آؤ یا نو فی عالم الظل والمثال ما یصیبہم فی یوم الطف بکربلا فخاضوا فی انوار البہجت والسرور وعاموا صابحین باطول بائد فی عین کافور النور فلولا التقدیرات المبرمہ والآجال المقدرہ لعرادت تلك الأرواح القديسة والنفوس الطاهرة الهبوطة من عالم الملكوت إلى ملك هذه النشاط الفانية من غير التحول والانتقال في أسراب الرجال وأرحام النساء۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ فرماتے ہیں عالم ظل، عالم ظلال بھی ایک عالم ہے، بہت زیادہ عالم ہے، اور وہ صرف عوالم بتانے کے لیے بھی امجد کئی اشرے چاہیے۔ ہاں ایک عالم ظل ہے، سایوں کا عالم، وہاں سائے ہی سائے ہے، اور سب سایوں پر ظل اللہ ہے، اللہ کا سایہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے میرے لاہور کے محترم سامعین، یہ 14 سایہ ہے اللہ کا، اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ باہر والوں سمجھ آ رہی ہے؟ جو تو آقا دربندی فرما رہے ہیں آیانو، مشاہدہ کیا، آنکھوں سے دیکھا حسین کے سپاہیوں نے، فی عالم الظل والمثال، عالم ظل میں بھی عالم مثال میں بھی۔ اور علماء دیکھا کیا مولانا؟ ما یصیبہم فی یوم الطف بکربلا، کہ ایک دن آئے گا کربلا کی زمین پر ہم پہ تلواریں ٹوٹیں گی، نیزے ہمارے بدن میں اتریں گے، تیر آر پار ہو جائیں گے، کہتے بس وہ دیکھتے ہی فخاضوا فی انوار البہجت والسرور، خوشی اور تازگی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ جس کا میں نے سجدہ دی، اگر یہ وعدہ کیا ہے کہ ملک نصیر وہ والی مجلس زمین پہ اتر آئے گی، اگر شرط ایک ہے کہ میرے سامنے حسینی اگر بیٹھے ہیں تو
ہاں تو کیا نور کے بہجت اور سرور کے نور میں ڈوب گئے. وَعَامُوا صَابِحِينَ فِي عَيْنِ کافور النور, نور کے کافور کے چشموں میں تیرنے لگے. ہمیں پتا چلے نواب شاہ جی سے بشارت کی اس گلی میں ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے, ہم راستہ بدل دیں گے. یہ کیسے لوگ ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا. اندیکھا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. سمجھ آئیے نا, ہاں یہی تو وجہ تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ثواب پہنچے خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ. ان کا ایک جملہ میں نے بچپن میں سنا تھا, مجھے آج کی طرح یاد ہے. جس کا جملہ ہو اسی کے نام سے ہی کہنا علمی دیانتداری ہوتی ہے. مجلس پڑھتے ہوئے دیکھ بھائی زیدی صاحب سے سوال ہوا کہ اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا آؤ اور جاؤ کا. سمجھ گئے ہو نا کہ اس زمانے میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. بندے بول پڑے جی کیا مطلب آؤ جاؤ کا, کہ ایک کو کہا جاتا ہے آؤ, وہ آتے نہیں. حسین ان سے کہتا ہے چاؤ, یہ جاتے. یہاں میں نے کہا ہے مرغور کہ ان کا اندیکھا نقوی صاحب کچھ نہیں, کہاں سے دیکھ بھال کے آئے ہیں. لکھا ہوا ہے ٹکڑے ہو جاؤ گے, سرور میں ہے. بکھر جاؤ گے, خوشی میں ہے. پامال ہو جاؤ گے, نشے میں ہے. سر اٹھانا, شیعہ ہو کر محمد و آل محمد کو اپنے ترازوؤں میں تولنے کی گستاخی کرنے والوں. آقا دربندی فرماتے ہیں فَلَوْلَتْ تَقْدِيرَاتُ الْمُبْرَمَا, اگر نہ ٹلنے والی تقدیر نہ ہوتی. کہ اللہ نے سر بشارت نواز شاہ جی تقدیر بنائی شیعہ صاحب جو نہیں ٹلتی, تو وہی کہہ رہے ہیں فَلَوْلَتْ تَقْدِيرَاتُ الْمُبْرَمَا, اگر انٹل تقدیریں نہ ہوتی. وَالْآجَالُ الْمُقَدَّرَا, اور اللہ نے اگر وقت مقرر نہ کیے ہوتے. اب زمین تھام لو کہ نہیں بولنا, میں تیرا کلیجہ چیر کے ہتھیلی پہ رکھ دوں گا. یہ جوہر شاہ نجف نے اپنی پاپوش کے صدقے قدم فر کو عطا کیا ہے. سوال لے اپنے منہ پہ ٹیپ چپکا لے, کہتے ہیں اگر انٹر تقدیر نہ ہوتی, اگر اللہ کے بنائے ہوئے مقرر وقت نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَعَرَادَتْ تِلْكَ الْأَرْوَاحُ الْقَدِيشَةُ وَالْأَرْوَاحُ الطَّاهِرَةُ الْحُبُوطَ مِنْ عَالَمِ الْمُلْكِ إِلَى مُلْكِ نَشَاطِ هَذِهِ الْفَانِيَةِ مِنْ غَيْرِ التَّحَوُّلِ وَالْانْتِقَالِ فِي أَسْرَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ. یہ اللہ کی تقدیریں تھی کہ انتظار کرتے رہے, ورنہ نہ یہ کسی صلب میں جاتے, نہ ماؤں کے شکم میں ہوتے.
सीडी में बंद है मेरी आवाज, तर्जुमा कराना मर्दी के आलम से। मिन गैर तहव्वुल वल इंतकाल फी असलाउ बिल रिजाल व अरहाम निसा, न ये मर्दों की सुल्बों में रुकते, न ये माओं के शिकमों में रुकते, सीधे अर्श से करबला उतर आते। जिसका हुर और हबीब मर्जी से उतर सकता हो, तू कैसा शिया है, हुसैन तेरी तरह पैदा हुआ है। मेरी बात है दोस्तों, तो ये तेरी मेरी तरह वैसे मैंने ईमान सबके लिए है। ये जो 14 है, सारे मोहम्मद है, सारे अली है। ईमान 14 के साथ है। किताबों में नकवी साहब जो पढ़ा है शहीद भाई, वो 2 के लिए पढ़ा है। मिंबर है ना, इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों नहीं बताता। जिसको पढ़ रहा हूं बस उसका बताता हूं। मैं हैं एक तो बता रहा हूं, हुसैन ही पढ़ रहा हूं और हुसैन बता रहा हूं। हाँ, उसी का आना बता रहा हूं। नहीं, अब ये नहीं एक टिकट में सारे मजे ना लो। सारे ना, उसके लिए फिर और मजलिस रखो। मैं कान पकड़ के कह रहा हूं, कोई फख्र नहीं कर रहा, बखुदा गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, मेरा मौला गवाह है। तुम चेहरा देख रहे हो, वो तो अंदर झांक रहा है। जो है मेरे पल्ले वो उनकी जूतियों के सदके, लेकिन शुक्र करो ये मेरे पास है। किसी और के पास होता तो देते हुए लग तुम्हें पता जाना था। बस मैं लुटाए चला जाता हूँ ये समझ करके इनके काबे दिल में विलायत है। इनका हक है। मैंने कहा ना कि जिसका हुर और हबीब नाम तो नहीं है, सारे यानी ज़ुहैर इसी में है, आबिद बिन शबीब सारे इसी में है, जौन इसी में है। मर्जी से आ सकते थे, तकदीर ने रोका, उसके मुकर्रर किए हुए वक्त से रुके रहे, वरना ना शिकमों में रहते ना सुल्बों में। आओ चैलेंज गज़नफर का, मज़हब आले मोहम्मद के हवाले का गज़नफर ज़ामिन, ये अब्बास के परचम पे, अलम पे हाथ, ये परचम में हाथ फरारा पकड़ के कह रहा हूं, जब तेरा मौला हुसैन दुनिया में आया, जिस हुजरे में बतूल थी, रसूल पास बैठे थे। बैठे और जंगल में क्या गया?
तू इन जैसा है ना, फिर सबूत दे तू भी कभी ऐसा। तूने और मैंने तो दुनिया में जब आना होता है अब्बा भी घर छोड़ जाता है। यहाँ बेटी बतूल जैसी, अब्बा रसूल जैसा बैठा है। नवाज शाह साहब, बजारा शिरा साहब, और जुमला बोलो। अली पास बैठे हैं। हाँ हो लो हैरान इस मानने वालों, खान वादा बनी हाशिम के कुछ बुजुर्ग भी पास बैठे। रसूल ने बुलवा के बिठाया है, मेरा हुसैन आने वाला है, आ जाओ। सदोर के पीछे वाले ठीक है? हाँ, छुपो नहीं, सामने हो जाओ। वजहुल्लाह का मानने वाला चेहरा नहीं लोग छुपाया करता, शर्मिंदा चेहरे छुपते हैं। रसूल पास, मेरे लफ्ज याद रख लो, सीडी में कैद कर लो। रसूल पास, शाह नजफ पास, खानवादा बनी हाशिम के चंद बुजुर्ग पास, बतूल के पास, उसी हुजरे में। इधर हुसैन ने कदम रखे जमीन पर, रिसालत भी उठी और फरमाया कुमू अय्युहल हाज़िरून इजलालन लिल हुसैन। फरमाया बैठे क्यों हुसैन की ताज़ीम के लिए, खड़े हो जाओ। हालांकि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम खड़े हो जाओ, मैंने तो सुना या रसूल ने कहा, तुम सारे खड़े हो गए, गोया तुमने हुसैन की ताज़ीम कर दी। वाली मजलिस आई है नीचे या नहीं? उनके दरवाजे का कुत्ता हूं, जो कहता हूं वो होता है। हाँ, तो जिसके गुलफाम ज़नी अमजद और हबीब जॉन ज़ुहैर बुरैर आबिस ऐसे हूं, अली अकबर कैसे आया होगा जो अपने वक्त का अली था, वो कैसे आया होगा। ज़हीर भाई, मैंने खुद मौलाना पढ़ा, अब्बास का आगा जी खुद फरमान पढ़ा। अब्बास ने करबला में अपने आप को एक नया नाम दिया। गाजी पहले था, बाबा की जिंदगी में गाजी था। कमर बनी हाशिम पहले था। हाँ, हालांकि जनाब अब्दुल्ला तेरे मेरे रसूल के पाक बाबा बड़े हसीन थे। कमरुल बतहा लक़ब था, बतहा का चांद। जनाब हाशिम को कमरुल अशीरा, अपने खानदान का चांद। जब ये आया, ये हो गया पूरे बनी हाशिम का चांद। अल्लाह, अपना ही एक बंद याद आ गया है मुझे। कभी कभी शायरी का दौरा पड़ जाता है मुझ पर भी। और देख लो, हर शायर की एक फितरत होती है। बल्कि मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा था,
بغداد پڑھا تھا، چاہے لطیفہ سے لیکن پڑھا کہ ایک گلی ہے، ایک آدمی آگے دوڑ رہا ہے، بشارت ایک پیچھے، پکڑو 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 پکڑو. انہوں نے کہا پتہ کوئی جیب کاٹ کے بھاگ رہا ہے، چوری کر کے بھاگ رہا ہے، کیا کر؟ انہیں پکڑ لیا. کہ کیا ہوا؟ یہ شرافت ہے، اپنی غزل سنا دی، میری نہیں سن رہا. یعنی شاعر کو پکڑ پکڑ کے بھی سنانے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ مجھے نہیں. آج آپ نے کتنی فرمائش کی کہ وہ والی نظم سنا دیں؟ آپ نے کہا نہیں میں ٹھیک ہے پڑھ دیں گے انشاءاللہ. ہاں بھارا تو نہیں ہے دل تو میں اگلی بات کرتا ہوں. مجھے جو اپنے جب میں بات شروع کروں چپ کر جایا کر. دھکا سٹارٹ ٹریک کرنا بند، پہلے نعرہ لگوا دیا کر، میرے بات شروع کرنے کے بعد چپ. ہاں جو مجھے کافی بند ہے اور میں ایک سنانے لگا ہوں کہ میری نظر میں عباس کیا ہے. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس. اللہ جانے میرے سامنے کون ہے کیا ہے. خالی دوزخ نہیں، دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، اور خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتا ہے. یہ کوئی شرادت چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. بادشاہ جی سے بیچارہ خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتا ہے عباس. جاگنا حلال زادو، کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس. شاید یہ ہے کچھ دینا چاہے، کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، تب لوح و قلم اور بنا لیتا ہے. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس. شرح نہیں کروں گا، وقت نہیں، بس شعر پڑھوں گا. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. کہاں سے لاؤں شعر سننے سمجھنے والے؟ حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، اور اکبر بھی کھڑا ہو تو کمر ہوتا ہے عباس. یہ تو آ گیا نا سامنے تو میں نے سنا دیا. بڑے بڑے لقب پائے. علی وہ ہے، رسول فرماتے ہیں لولا علی ما کان الفضل، علی نہ ہوتا فضل فضائل نہ ہوتے. یہ جو علی کا بھی مولا ہے وہ کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتا، فضائل کا لفظ نہ ہوتا. 4 شعبان ہے، 26 ہجری ہے، ید اللہ کے رحل پہ. یہ سمجھو علی کی جوانی کے ہاتھوں پہ علی کا بچپنا ہے.
کا غدن فرزامن ہوتا ہے مگر اپنے پڑے کا. شام والی مخدوم آئی. بابا اسے نام میری اماں نے دیا اس کے آنے سے پہلے, لباس میری اماں سی کے گئی, آپ بھی تو میرے بھائی کو کچھ دینا. فرمائش شریکت الحسین جیسی بیٹی کرے, دینے والا باب اللہ علی ہو. ماتھا چوم کے کہتا ہے میں نے اسے ابو الفضل بنایا. جنگل میں ہے بنا میرا جو جس کے لیے لفظ فضل خلق ہوا وہ کہتا ہے یہ فضائل کا بابا ہے. بابا ابو تراب ہے, بیٹا ابو الفضل ہے. اللہ اکبر. اب سر اٹھانا. شب عاشور میں نے کہا تھا نا, ایک اور لقب خود کو دیا عباس نے. شامیوں سے ملک نصیر غلام عباس خطاب کرتے ہوئے, بتاؤں ملک اور تاکہ تو کافی ہے بس. ہاں اطلاع ملی تھی نا کہ شامیوں کا ایک جاسوس خیام کے گرد چھپ کے پھر آج جاسوسی کر رہا ہے. وَسَبَقَ اللَّيْشِ الْمُغْزِبِ, بکھرے ہوئے بھمر شیر کی طرح اٹھا پاس. راکب اعلیٰ متن جوادِ ہی من غیر سرجِ, زین نہیں رکھی, ننگے پشت گھوڑے پہ چھلانگ مار کے بیٹھا. واقف امام الجیوف ینادا کا ابی ہے امیر المومنین یوم البراءت, 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے گھوڑے کی باگ روکی جیسے سورہ برات حج پہ پہنچاتے ہوئے علی بولا تھا. جو تھا گیا ذرا ہاتھ اٹھائیں. اچھا کبھی کبھی کوئی بات آواز میں اٹھا بھی دیتے ہیں, شکر ہے کسی نے نہیں اٹھایا. اچھا اس کا مطلب کوئی نہیں تھکا. رسول نے کہا تھا نا حج کا موسم ہے, یاری اکیلے جا کے سورہ برات پڑھ. اور علی ناز کرتے تھے ممبر سے کہ موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا قبطیوں کا, اور اللہ نے کہا فرعون کے پاس جا, تو کہا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج. فرماتے مکے کا وہ کون سا گھر تھا جس میں میری تلوار نے ماتم نہیں کرایا. کون سا گھر تھا جس میں میری ذوالفقار مردم شکار نے ماتم کی صفیں بچھوائی. اور مجھے رسول نے کہا جاؤ سورہ برات پڑھ. میں نے تو نہیں کہا کسی کے ساتھ بھیج. اونٹ پہ کھڑے ہو کے پڑھی تھی سورہ برات علی نے. تو ویسے ہی نادا کا ابی ہے امیر المومنین, اپنے بابا امیر کائنات کی طرح بولا. 9 لاکھ کے اوپر سورہ سرافیلی کی طرح گونجی لسان اللہ کے بیٹے کی آواز. فرمایا, بتاؤں کیا فرمایا؟ یا نسمت الفجور والرضع والخمور, اور فشق فجور کے لطف ہو. فشق و فجور کی پلی ہوئی روح ہو. والرضع والخمور, ماں کے دودھ سے زیادہ شراب پہ پلنے والے ناپاک جسموں. کاتاب آبائکم لیلۃ الہجرۃ یتجسسون حول بیوت النور, اپنے باپ دادا کی روش پہ عمل کرتے ہوئے جیسے انہوں نے شب ہجرت تاک جھاک کی تھی گھر کے باہر. سعید زیدی پوچھ لو اپنے مجمع سے, حضرت جملہ دینے لگا ہے.
خریدنے کی قیمت ہے تو ابھی ورنہ کل ادھار. غازی نے لشکر جزید کو سنایا تھا اور 11ویں امام نے کہا مختصر لشکر جزید سے بھی بدتر. آج میرے علامہ صاحب ہم سب کو سنا رہے ہیں، جو مختصر ہے وہ نہ بولیں، جو نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعائی دیں. تو میں ہاتھ بلند کر کے پنجا کھول حق دائی بول رہے. میں اپنے باپ دادا کی روش پر چل کر تاک جان کر رہے ہو. حولا بیوت نور، نور کے گھروں کے گھر. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو. بظاہر تو کپڑے کے خیمے ہیں. اب بات کہہ رہے ہیں حولا بیوت نور، نور کے گھروں کے گھر. تاک جان سارے اٹھانا، میرا دل اڑنے کو کر رہا ہے. نہیں بھائی، نبی صاحب عباس علی کا بیٹا سبھی شرازی آجی رابس کیا کہتا ہے میرے گھر؟ کہتا ہے اِن لم یتجاسروا آباءکم ان یتصوروا الجدال وکانا علی لیلۃ الہجرۃ نائما فکیف بکم وعلی لیلۃ العاشور یقظانا. کہتا ہے تمہارے باپ داداؤں کو جرت ہوئی کہ دیوار پھاند جاتے، حالانکہ شب ہجرت والا علی تو سویا ہوا تھا. شب ہجرت والا علی تو سویا ہوا تھا اور تمہارے باپ داداؤں کو دیوار پھلانگنے کی جرت نہ ہوئی. فَكَيْفَ بِكُمْ وَعَلِيُّ لَيْلَةِ الْعَاشُورِ يَقْظَانًا. تم اولاد کی جرت، آج شب عاشور کا علی جاگ رہا ہے. عباس نے خود کو نیا لقب دیا، شب عاشور کا علی. اس کو یاد بھی رکھنا ہے، کل نہیں پرسوں آخری رات اس پر بات ہونی ہے. معراج پھر وہی کرے گا جس کو یہ یاد رہے گا کہ عباس خود کو شب عاشور کا علی کہتا ہے، چونکہ کربلا کا محمد ہے حسین. ایک بات سنو، سمٹ گئی میرے گفتگو. ہاں میں تو صرف حوالے، قرأت عبارت، ترجمے، ان چیزوں کا ہی مولانا ضامن ہو سکتا ہوں. ظہیر بھائی زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا نہ کوئی صاحب، نہ ہی میری زیادہ ذمہ داری ہے. میں نے پڑھا، میرے تو ہوئے 14 طبق روشن پڑھ کر، چونکہ میں کتاب کو پڑھنا برائے پڑھنا نہیں پڑھتا، میں اس سیاہی سے نور پیدا کرتا ہوں اور پھر اس میں دور تک جھانک لیتا ہوں ان کی جوتی کی خیرات کے ساتھ. جس کو فن آ جائے نا سیاہی سے نور نکالنے کا، اللہ نے تیرے
رسول کی زلفوں کی قسم باللیل اذا سجا کر کے کھائی، کہا رات کھائی قسم۔ اللہ کی نظر میں یہ سیاہی کتنا نور تھی۔ اللہ تاریکی کی تو قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ تو نواب شاہ جی سر بیچارہ شیراز صاحب قسم کھاتا ہے نور کی۔ تھک گئے ہو یار کچھ۔ پڑھا کیا ہے امجد الفام؟ ان اصحاب الحسین علیہ السلام، عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ باتو لیلۃ العاشر من المحرم ما بین قائم وقائد وراکع وساجد ولكن خصص العباس بن امیر المومنین بحفظ بنات رسول اللہ کان راکبا جوادہ متقلدا سیفہ آخذا رمحہ یطوف حول الخیام۔ 500 مجلس کی خطابتیں قربان ہو سکتی ہیں اس ایک جملے پر۔ بہرحال میں گلا بھی نہیں کرتا، حالانکہ آگے جی جب سعید بھائی نے یہ اشارہ رکھا عنوان اور پچھلے سال نہ ہو سکا تو میں نے اسے کہا تھا کہ یار اتنا عرفانی اور مشکل موضوع رکھ دیا ہے، شاید لوگ نہیں برداشت کریں گے، اس لیے مولانا نے انہوں نے دیا، لیکن الحمدللہ توقع سے بڑا نتیجہ ہے۔ ہاں توقع سے زیادہ نتیجہ ہے۔ سر اٹھانا، تھک جانا بشریت کا شیوا ہے، فطرت کا زیور ہے، کوئی گالی نہیں۔ انسان تھکتے ہیں، ہاں تھک گئے ہو تو یہ جملہ کر رہا۔ لکھتے ہیں علماء مقاتل ان اصحاب الحسین صاحب باتو لیلۃ العاشر من المحرم، وہ کہتے ہیں جتنے بھی اصحاب حسینی تھے مولانا انہوں نے دیبے نقوی صاحب رات ملک اور کیسے گزاری؟ لیلۃ العاشر من المحرم، محرم کی 10ویں رات، ما بین قائم کوئی قیام میں رہا ساری رات، وقائدن کوئی قعود میں رہا، وراکن کوئی رکوع میں رہا، وساجدن کوئی سجدے میں رہا، خصص العباس بن امیر المومنین بحفظ بنات رسول اللہ۔ لیکن حسین نے عباس سے کہا تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے نبی کی بیٹیوں کی حفاظت کا پہرا دینا ہے۔ میں کہہ گیا خدا کی قسم پتہ نہیں کس کی سر سے گزر گیا کس سے، لفظ کیا ہے؟ خصص العباس، خصص العباس، مخصوص کیا گیا عباس کو بے حفظ بنات رسول اللہ، رسول کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے۔ حبیب کو مخصوص نہیں کیا، عباس کو جو کربلا میں سلطان کربلا کے بعد سب سے افضل شہید، جو اپنے وقت کا علی، شب عاشور کے علی کو مقرر کیا، کانا راکباً جوادہ، عباس ساری رات گھوڑے پہ رہا، متقلداً سیفہ، تلوار پہلو میں رہی، آخذاً رمحہ، نیزہ ہاتھ میں رہا، یطوف حول الخیام، خیموں کا ساری رات طواف کرتا رہا۔ سنا ہر ایک نے، سمجھا کسی نے، حبیب سے کہا نماز پڑھ، زہیر سے کہا نماز پڑھ، بریر سے کہا نماز پڑھ، عباس سے کہا پہرا دے۔ بتا رہا ہے کربلا کا مفتی اکبر کہ ہمارے گھر کی
کی حفاظت نمازوں سے کہیں افضل ہے. کہ جو اپنے وقت کا علی ہے اس کو اس پہ مقرر کیا گیا. اور پھر لفظ ہے یطوف ہو، طواف کرتا رہا. جن کے خیموں کا طواف شب عاشور کا علی کرے، اس کی زری کا طواف شیعہ ہو کے تو بدعت کہے. بالکل ملائکہ کی بات. میری پہلی مجلس عشرے کی یاد نہیں؟ رسول کی حدیث تو میں سنائی نہیں تھی. من احیا لیلۃ العاشور کانما عبد اللہ عبادت جمیع الملائکہ. رسول فرماتے جو بندہ 10ویں کی رات جاگتا رہے، بس جاگتا رہے، اس نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کر لی. اب آگے سمجھ؟ ہاں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیے وہ عالم مثال ہے. اصحاب حسینی ان کے لیے مثال تھے. ہاں ویسے بھی حسین نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو تجھ پر اے عباس. یار حجت کا یہ کہنا کہ ابھی انت و امی، میرے ماں باپ، بابا علی جیسا، ماں بطول جیسی، کہنے والا حسین میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں. عباس تو پہرے پہ رہے، میری زینب کو سکون رہے گا، میری سکینہ مطمئن رہے گی. میں اپنے اصحاب میں رہتے ہوئے اسرار بانٹ لوں گا. میں کہا کرتا ہوں دعا کیا کرو کوئی کسی کا سہارا ہو، کوئی کسی کا مان ہو. ہاں بڑا سہارا تھا بطول کی بیٹیوں کے لیے عباس، بڑا مان تھا اس بھائی پر شام والی مخدومہ کو. اللہ اکبر. یہ علم گواہ ہیں، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں. جب مختار تخت پہ آیا ہے نا، خون رونے والا تم میں میرا گواہ، شام والی میری مخدومہ پردے میں میری گواہ. یہ 2 بڑے ضامن دے کے جملہ کہنے لگا ہوں. اور بدلے لے رہا تھا قاتلین حسین سے مختار. تو ایک شامی گرفتار ہو کے آئے جس کا نام تھا ابو خلیق. ابو خلیق سامنے آیا. مختار نے کہا ظالم بتا تو نے کیا ظلم کیا کربلا میں؟ کہتے اللہ گواہ ہے نہ میں نے کوئی تیر مارا، نہ پتھر مارا، نہ لیتا، کچھ نہیں کیا. میری ڈیوٹی لشکر کی تعداد لکھنے پر تھی. مختار نے رو کر کہا تھا تو دشمن کے لشکر میں. اچھا مجھے یہ بتا، یہ سارا کچھ تیرے سامنے سارا دن ہوتا رہا، کہیں تیرے دل میں بھی درد اٹھا؟ مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون کیا ہے، کس کا پتھر کا کلیجہ ہے اور کس کا. یہ سوچ کے میں نے پرسوں بتایا تھا نا کہ جہاں علی اکبر پڑھا جائے، جو پالتی رہی وہ ہر مومن کا چہرہ دیکھتی ہے. اور جہاں عباس پڑھا جائے، مجھے یہ علموں کی قسم، 4 سال والی بی بی ہر شہادت پھوپھی کی جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے. علی اکبر کی شہادت بھی بیٹھ کر، بابا کی بھی بیٹھ کر. جو ہی عباس کے مذاہب شروع ہوتے ہیں، پھوپھی کی جھولی چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پردہ داروں کے آگے کھڑے ہو کے ایک ایک ادادار کو دیکھتی ہے.
تیرے دل میں کوئی تکلیف ہوئی؟ پورے دل میں. سنے گا جملہ؟ کہتے ہاں میں گو دشمن کی فوج میں تھا، ایک موقع پہ میری چیخیں نکل گئی. مختار نے پوچھا کس موقع پہ؟ کہ جب سارے مارے گئے حسین اور عباس رہ گئے. عباس جانے لگتا تھا، حسین دوڑ کے کمر پکڑ لیتا تھا. تو جا رہا ہے میری زینب کا کیا ہوگا؟ تو جا رہا ہے میری سکینہ کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہی وجہ تھی جب تک زین پہ رہا ہے عباس بڑے ناز سے کہتی رہی تھی علی کی بیٹی، بس تیری سوچ سے بھی پہلے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. ناز سے کہتی تھی چہرے زرد کیوں ہیں بی بی ہو تمہارے؟ میرا عباس ہے نا. اللہ اکبر. حالانکہ یہ بھی جانتی تھی کہ پابند ہو کے گیا ہے. میں یہ پھر علم ضامن دے رہا ہوں دائیں بائیں کے. جو ہتھیار اس وقت عرب میں رائج تھے جتنے سارے عباس نے بدن پہ لیے. جوشن، زرہ، مغفر، خود، بازو بند، نیزہ، تیر، کمان، ڈھال، تلوار لوہے میں ڈوب کے. جب حسین کے قدم چومنے آئے حسین نے دیکھا، دل میں کہا یہ اگر ایسے چلا گیا اسے تو کوئی زمین سے نہیں اتار سکتا. میں نے تو اللہ سے کچھ اور وعدہ کیا ہو. اللہ ہاں اب پھٹ پتھر بھی جائے گا، پتھر کا دل بھی ہے تو بے شک قابو کر لینا. حسین نے کہا میرے نال بڑی تیاری ہے، بڑا شوق ہو رہا لڑنے کا. عباس نے کہا کیوں نہ ہو مولا، جو زبانیں تیرے سامنے گستاخ بولتی نہیں وہ کھینچنی نہیں، جو سر تیرے سامنے اٹھے وہ کندھوں سے الگ نہیں کر رہے. اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے کہو. حسین نے چادر بلا تشبیہ اپنی کندھے پہ ڈالی. کہا ٹھیک ہے میں نہیں روکتا، مار اتنا دل ہے مار. ایک تلوار ہے تیرے پاس یہ ٹوٹ جائے گی، یہ لے میرے پاس بابا کی تلوار ہے یہ نہیں ٹوٹے گی، یہ بھی لے جا. اب عباس حیران، کل تک روکتا تھا نہیں لڑنا، اب تلوار دے رہا ہے. کہتے لاشوں کے پہاڑ لگا دے، سروں کے ٹیلے بنا دے، لیکن عباس سوچ کے مارنا، جتنے تو کربلا میں مارے گا شام میں بدلے میری زینب کو دینے پڑیں گے. شام میں اتنے زخم میری بہنوں کو کھانے پڑیں گے، میری شکینہ کو بدلے دے. اللہ اللہ عباس نے خود اتارا، زرہ پھینکی، کہا میرے ٹکڑے ہو جائیں زینب زخمی نہ ہو. جانتی تھی پابند ہو کے گیا ہے، لیکن پھر بھی کہتی تھی جب تک میرا وفادار زین پہ ہے. میں نے بانی مجلس جب جملے پڑھے پھر میں نے تحقیق شروع کی کہ آخر وہ کون سی وفا ہے عباس کی جس پہ شام والی مخدومہ جیسی بی بی کو ناز ہے. میں ایک بات بتانے لگا ہوں. کربلا کا ہر شہید 3 دن کا پیاسا ضرور ہے، مگر کوئی شہید کربلا سے جنت پیاسا نہیں گیا. میں علمی ضمانت سے کہہ رہا، جو ہی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا رسول کوثر کا جام لے آتا. لے میرے حسین کی سپاہی کوثر پی پھر جنت جا. حتیٰ کہ میں نے علی اکبر کے بارے میں پڑھا کہ جب اکبر کے سرانے حسین پہنچے، اکبر نے کہا بابا میری پیاس کی فکر نہ کرنا. کیوں؟
حضرت جدی رسول اللہ سکانی بے قاصرہ وہ میرے نانا کھڑے ہیں، انہوں نے کوثر پلا دیا، اکبر نے بھی پی لیا، لیکن جو ہی عباس شانے کٹوا کے اترا، رسول کوثر کا پیالہ لے کے بڑھے، عباس نے کہا تجھے بیٹی کے زخمی پہلو کا واسطہ، مجھے کوثر کا جام نہ دینا جب تک میرا حسین پیاسا ہے، جب تک میرا سردار پیاسا ہے میں کوثر نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ جملہ یہ چھوڑ دوں، میں نے پڑھا کئی گھنٹے تک جنت میں، علم گواہ، کئی گھنٹے تک جنت میں بطول عباس کو چھولی میں لے کے بیٹھی رہی، کہتی میں تیری ماں نہیں ہوں، میں اماں نہیں تیری، میرے ہاتھ سے پی لے، بازو تو تھے نہیں، قدموں پہ سر مار کے کہتا جب تک حسین پیاسا ہے میں جنت میں نہیں پی سکتا۔ مارا دیا پرسہ قبول کرے، ضرورت سے زیادہ رو چکے ہو تم، لیکن جو 4 سال کی دروازے پہ کھڑی ہے نا، میں ادھر امر ادھر دیکھ نہیں رہا، اس کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ عباس کے لاشے پہ حسین گیا، جو اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا تھا، یہاں گریبان پھاڑ کے رویا، زلفوں میں خاک ملا کے رویا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ قد راما یلسمہ فلم یرا موضعا، اللہ اکبر، لم یدمہ عز الصلاح و اکبری، بڑی کوشش کی حسین نے، سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک، کئی بار عباس کو دیکھا، عباس نے کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ روکے کہا میں کتنا بدنصیب بھائی ہوں، تجھے چومنا چاہتا ہوں، تیرے بدن پہ چومنے کی جگہ خالی نہیں ہے، کہیں تلوار کا زخم ہے، کہیں نیزے کا زخم ہے۔ میرے آقا دادی اپنے چچا کے عزاداروں سے راضی رہنا۔ ہاں عباس نے کہا مولا میری ایک خواہش ہے، کیا؟ میرا لاشا خیمے نہ لے جانا۔ اللہ نے کہا میں کس منہ سے لے جاؤں، میری سکینہ تو مر جائے گی تجھے دیکھ کر۔ ہاں مولا بس ویسے بھی لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہو، نہ لے جاؤ۔ لفظ ہے اگر سمجھ میں آ جائے، علماء مقادر نے لکھا ہے جیسے سارے دن کا تھکا ہوا مزدور شام کو چادر کندھے پہ ڈال کے تھکے قدموں سے گھر واپس لوٹتا ہے، ایسے حسین کے ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں کٹا ہوا مشکیزہ ہے، تھکے قدموں سے خیمے میں گیا، علم رکھا، مشک رکھی، زمین پہ بیٹھا ہے، بہن بھائی کو دیکھتی ہے، بھائی بہن کو، کچھ اشارے بہن نے کیے، جواب اشاروں میں ملا، جو 4 سال کی دروازے پہ کھڑی ہے نا، کبھی بابا کو دیکھتی ہے، کبھی پھپھی کو، کافی دیر دیکھتی رہی، پھر توڑ کے ملا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ اگر تیری سمجھ میں آ گیا یہاں تو وضو کرے گی، ہاں قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے، تو بابا اکیلے آئے ہو میرا عباس، حسین نے بھیج لیا، کہا صابر کی بیٹی ہو صبر کرو، تیرا چچا مارا گیا،
بس یہ کہنا تھا، جلدی سے بابا کے ہاتھ چھڑائے، 3 قدم پیچھے کی، کہا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا، اس کی لاش آئی، عباس کا نہیں آیا۔ اللہ جانے تو کیا سن رہا ہے، کہ اکبر تو آیا، پرچی کھا کے بھی آیا، عباس کیوں نہیں آیا؟ حسین نے دیکھا بتا دو تو مر جائے گی۔ حسین نے سر چوم کے کہا سکینہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تیرا چچا کڑیل جوان